بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز طویل صبر کے بعد عطا کرنا چاہتا ہے تو یا ایک نشانی تم پر بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج زندگی کی بے شمار بھول بھلیاں تمہیں در بدر کر رہی ہے اور بے اطمینانی کی کیفیت تم پر طاری رہنے لگی ہے تو یاد رکھنا کہ اکثر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہوا سے پوشیدہ حقیقتیں تم پر کھول کر صداقت کی وہ راہیں تم پر روشن کرتا ہے جو بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے ملنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سا صبر ہے جس کا اجر دگنی رفتار سے تم تک پہنچتا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں تھکاوٹ ہو جانے پر بھی تم چلنا نہ چھوڑو، جس نے تکلیف ملنے پر بھی چہرہ مسکرانا نہ چھوڑے، جس نے خالق کی طرف سے جواب محسوس نہ ہونے پر حمد و ثنا میں کمی نہ آئے۔ یہی وہ صبر ہے جس کا بدلہ اللہ ایسا دیتا ہے کہ انسان شکر کے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دکھی دل سے مخاطب ہے، تم صبر رکھو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل غم نہ کرو۔ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھی غم پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ یقین جانو، آج جو چیزیں تمہیں سرزا کرنے پر مجبور کر رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خدا بندی کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یا وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا لوگ صبر کرنے والے ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کے صلے میں اکثر اپنی مدد بہت سے طریقوں سے بھیجتا ہے۔ کبھی وہ کسی انسان کے ذریعے سے تم سے رابطہ کرتا ہے، کبھی وہ تمہارے دل میں بار بار خیال ڈالتا ہے، اور کبھی کسی کے الفاظ رب کی طرف سے انعام میں ہوتے ہیں جو تمہیں مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر روشن کی طرف ہجرت کرواتا ہے۔ اور جب کبھی تم محسوس کرنے لگو کہ دل میں بے چینی بھرنے لگی ہے اور مایوسی تم پر چھانے لگی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان عن قریب اپنی خطاؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جہاں سے لوگوں کی امید ختم ہونے لگتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے۔ جان رکھو، تمہارا رب صرف خزاں ہی نہیں بلکہ تم پر بہار بھی لاتا ہے، اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل ان کی تازگی اور شادابی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف اسی ہریالی کو ظلم و خشک اور سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہے۔ تو اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں غزہ سے سابقہ پیش آ رہا ہے
تو بہت جلد تمہیں رنگین بہار بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب باخبر ہوں۔ جانتے ہو تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر روتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے صبر کا بہترین اجر ملنے والا ہے، کیونکہ جس چیز کی طرف تمہیں سجدوں تک لے آئے وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا اور بہت ہی اچھا ہے، وہ مددگار۔ اور اگر تم تلاش میں ہو اس نشانی کی جو اللہ کا بھی صبر کے بعد حیرت انگیز صلح کی بہترین عطا تمہارا مقدر کرنے والا ہے، تو سنو، اس کی خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا صبر تمہیں اس انتہا تک لے جائے گی، طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسونا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی طلب ہونے کے باوجود بھی خاموش رہنے لگتے ہو، تو یاد رکھنا کہ تمہاری طاقت کی یہ ہے بسیط اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں اللہ کے در سے وہ فراخ دست اور مہربان صلح عطا کرواتا ہے کہ تمہارا ایک ایک غم انگنت خوشیوں میں بدل جاتا ہے۔ مطمئن رہنا اصل بہروں سے کہ لائق وہ اللہ ہے جو تمہارے آنسوؤں کی قیمت دگنی کر کے لٹاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعائیں ہواؤں کا رخ موڑ کر تمہیں اس کنارے تک لے جائے جہاں تم جانا چاہتے ہو، کیونکہ صبر کا گھونٹ چاہے کتنا ہی کڑوا ہو، لیکن صلح کی مٹھاس تمہاری چاہت سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ عنقریب تمہارے صبر کا اجر دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والا ہے، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کی پھولوں سے بھر دے گا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش ختم کر کے آپ کو راحت و سکون عطا فرمائے اور آپ کی دلی دعاؤں پر اپنا کن فرمائے۔